جس چیز پر انسان جان مال وقت خرچ کرتا ہے اس چیز سے انسان کو فطری محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ آپ قرض لے کر مکان بنائیں، آپ کا مکان ٹوٹ جائے، آپ قرض لے کر کھیتی لگائیں، آدھے کھیتی میں کیڑا لگ جائے، آپ قرض لے کر کارخانہ لگائیں، کارخانے میں آگ لگ جائے، آپ قرض لے کر کوئی تجارت کریں اور دکان برباد ہو جائے، آپ کو اتنا غم ہوگا اور اتنا فکر ہوگا، کیونکہ آپ کی اس دکان پر کوشش اور محنت ہوئی ہے اور ان اسباب پر آپ نے اپنی جان مال اپنا وقت لگایا ہے، آپ اس کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں کہتا ہوں بالکل خدا کی قسم یہی معاملہ دین کے ساتھ ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کو اپنی ذات سے لے کر عالم میں بسنے والے مسلمانوں کے دین کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کا وقت دین کو قائم کرنے پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو دین کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے دن سارا مال لا کر پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ استعداد پیدا ہوئی ان کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ دین کا نقصان ہو، ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی جتنی جان و مال دین پر لگے گی اس کو دین کا نقصان برداشت نہیں ہوگا، وہ اپنی جان کھپا دے گا دین کو بچانے میں، اپنی جان کھپا دے گا دین کو قائم کرنے میں۔ آج مسلمان کے ارتداد کا کوئی غم نہیں ہے، آج ایک مسلمان کو پڑوسی ہے مسلمان کے نماز چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جس آدمی کی جان و مال دعوت پر نہیں لگے گی اس کے اندر دین کے نقصان کا غم، دین کے نقصان کی پرواہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کی جان مال اس کے وقت کا سب سے پہلا مصرف اور سب سے پہلے اپنی جان و مال کو دین کو دنیا میں قائم کرنے پر خرچ کرے، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ کس پر کیا ہے؟ ہدایت کا وعدہ کیا ہے محنت پر۔ آپ سوچئے، آپ کوئی شخص تجارت نہ کرے، نفع کی امید رکھے، کوئی آدمی زمیندارہ نہ کرے، غلے کی امید رکھے، کوئی آدمی دوا نہ کھائے، شفا کی امید کرے، کوئی آدمی تجارت نہ کرے، آمدنی کی امید کرے، کوئی آدمی ملازمت نہ کرے اور اس کو اس بات کی امید ہو کہ اس کو مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ مل جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، نفع کے لیے تجارت کرنی پڑے گی، زمیندارہ کا غلے کے لیے زمیندارہ کرنا پڑے گا، علاج کے لیے دوا کھانی پڑے گی۔ سوچئے تو صحیح، آپ کوئی آدمی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ صرف دعا کرتے رہیں، نہ تجارت کریں، نہ زمیندارہ کریں، نہ ملازمت کریں۔ اس حقیر دنیا کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ میں حیران ہوں اس کمینی دنیا کے بارے میں، تو جس سے اللہ کو نفرت ہے، اس کے بارے میں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ محنت کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں محنت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہدایت دعاؤں سے مل جاوے، اللہ والوں سے دعا کرا لوں، ان کی دعا سے ہدایت مل جائے۔ آپ کسی اللہ والے دعا کرا لیجئے کہ آپ میرے نفع کی دعا کر دیں، وہ دکان نہ کھولے، آپ غلے کی دعا کرا لیں کسی بزرگ سے اور آپ زمیندارہ نہ کریں، آپ ہل نہ چلائیں، بیج نہ ڈالیں۔ آپ بتائیے جب یہ حقیر دنیا میں محنت کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو ہدایت میں محنت کے بغیر آپ کامیاب کیسے ہو جائیں گے، ہدایت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جس طرح دنیا کے معمولی کام کوشش کے بغیر نہیں ہوتے، آپ کا جوتا پھٹ جائے آپ کو موچی کی دکان پر جانا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کا جوتا گھاسنے کا کہیں انتظام نہیں ہے۔ سوچیے، آپ ایک معمولی کام ہے، جوتا پھٹ گیا ہے، یہ کہاں سے لے گا؟ موچی کی دکان، بخار کی گولی چاہیے ڈاکٹر کی دکان پر،
ہر چیز کے لیے جگہ متعین ہے. تو آپ سوچئے تو صحیح، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے، ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے، کیا مسجد کے علاوہ، اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے آپ کو ہدایت مل جائے؟ دنیا کے معمولی کام اپنے ٹھیوں کے بغیر نہیں ہوتے، تو ہدایت اللہ کے گھر کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے، سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دعوت دے کر اعمال مسجد سے جوڑے، اس لیے کہ صرف اور صرف مسجد کا ماحول ہی ایک ہدایت کی، تربیت کی، تعلیم کی جگہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیا طریقہ ہدایت کا ہے تو آپ کی سوچ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، آپ کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے. جس آدمی کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا اس کو خدا کی قسم ہدایت ملے گی نہیں، پکی چاہے وہ طریقہ جائز کیوں نہ ہو، تب بھی ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے کہ آپ نے ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے آپ نبی کے طریقے سے ہٹ گئے. سیدھی بات ہے. آپ سونے کی دکان پر گوشت لینے پہنچ جاؤ، میں تو آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. آپ سونے کی دکان پر گوشت لینے پہنچ جاؤ، آپ گوشت کی دکان پر سونا خریدنے پہنچ جاؤ، آپ کو پاگل کہا جائے گا، دیوانہ کہا جائے گا کہ آپ یہاں سونے کی دکان پر گوشت خریدنے کے لیے آئے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح، گوشت ملے گا گوشت کی مارکیٹ میں، سونا ملے گا سونے کی مارکیٹ میں، آپ یہاں سونا لینے کے لیے آئے گوشت کی دکان پر. سوچئے. میں حیران ہوں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی مستقل کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی مستقل کوئی ضابطہ نہیں ہے. جس زمانے میں جیسا بھی طریقہ چل جائے، جس زمانے میں جو طریقہ آپ کو پسند آ جائے صاحب ہدایت لے لیجئے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے مسجد سے جڑنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہدایت کا، تربیت کا، تعلیم کا، عمل کی استعداد کے پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں. آپ غور کیجئے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں لانا کوئی ضروری ہے؟ کوئی مسجد میں بیٹھ کر بات سننا کوئی ضروری ہے؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے صرف مسجد کو متعین کیا ہے. ثقیف والے آئے، اجی اسلام تو قبول کر لیں گے آج کل کے مسلمانوں کی طرح، کلمہ تو پڑھ لیں گے، مسلمان تو رہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے. یہ انہوں نے شرطیں لگائیں. فرمایا ان کا ایک ہی علاج ہے، انہیں مسجد میں رکھو. یہ مسجد میں رہیں گے، یہ نماز بھی دیکھیں گے، نماز پڑھیں گے، یہ زکوٰۃ بھی دیں گے، یہ دین کی محنت بھی کریں گے، یہ روزہ بھی رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ لگوایا مسجد میں. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ کوئی اسلام نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، چل جاؤ. نہیں، فرمایا آؤ بیٹھو یہاں، آؤ یہاں ماحول میں رہو. تم اس ماحول میں رہو گے، تم زکوٰۃ بھی دو گے، روزہ بھی رکھو گے، نماز بھی پڑھو گے. آپ نے فرمایا انہیں ماحول میں رکھو. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، مسجد کے ماحول میں رہنا، اس سے عمل کی. جس طرح بازاری ماحول میں رہ کر آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور گندے ماحول میں رہ کر آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح عمل کے ماحول میں رہنے سے آدمی عمل والا بنتا ہے. یہ بات ہماری یاد رکھو سب کہ ہدایت اور تربیت کا جو اصل تعلق ہے وہ صرف اور صرف خدا کی قسم صرف مسجد کے ماحول سے اس کا تعلق ہے. آپ کوئی نیا طریقہ ایجاد کریں تربیت کا تو آپ کا طریقہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس میں ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے، ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سوچیے آپ، گشت کس لیے؟ گشت کس لیے تھا؟ گشت کیوں تھا؟ کس لیے تھا گشت کرنا؟ گشت اس لیے تھا تاکہ ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے. اس کے لیے گشت تھا. آپ غور کر لیجیے. تین فریضے ہیں مسجد کے: ایمان، نماز اور علم. مسجد کے 3 اجتماعی کام ہیں. مسجد کے 3 اجتماعی کام ہیں: ایمان، نماز اور علم. علم حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، ان 3 کاموں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. یہ 3 فریضے ہیں: ایمان، نماز اور علم.
جس کے بغیر مسلمان باقی رہ نہیں سکتا. اس وقت قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر آپ یہ نہیں کریں گے مسلمان باقی نہیں رہے گا. 3 فریضے ہیں، ان 3 فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت ہے. لوگ پوچھتے ہیں اچھے پڑھے لکھے مولوی صاحب پوچھتے تھے مجھ سے گشت کرنے کا کیا حکم ہے. میں نے کہا نماز کی کیا حکم ہے بتائیے آپ پہلے. آپ بتائیے نماز کی کیا حکم ہے. جو حکم نماز کا ہے وہ حکم نماز پہ لوگوں کو لانے کا ہے. سامنے لکھا ہے کہ جو آدمی نماز کا پابند ہے مگر دوسروں کو نماز پر تیار نہیں کرتا وہ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہے. اس لیے گشت مسلمانوں کو نماز پر لانے کے لیے گشت ہے. شاید آپ نے ہدایہ پڑھی ہو، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزانہ 5 گشت ہے نماز کے لیے. آپ کہتے ہیں 5 نمازیں، ہم کہتے ہیں ہاں ان 5 نمازوں کے لیے 5 گشت ہیں. کہ آپ بازاروں سے، عیاشی کے اڈوں سے، شراب کے اڈوں سے، گناہوں کے ماحول سے، تاش کے حلقوں سے، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے دنیاوی کی باتیں کر رہے ہیں یا گناہ کے اندر مشغول ہیں، آپ نماز سے پہلے ان میں گشت کریں نماز کے لیے. یہ نماز کی طرح اہمیت رکھتا ہے، نماز کی طرح فرضیت رکھتا ہے. ہم ضروری بات عرض کریں. آپ کا یہ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے آپ کا یہ کہنا کہ جس کو نماز پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا. عجیب بات ہے. آپ کا یہ کہنا نماز جسے پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا. مجھے کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مستقل ایک گناہ ہے کہ آپ ایک بے نمازی کو دیکھیں اور آپ کی طبیعت پر تقاضا نہ ہو اس کو نماز کے لانے کا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جو آدمی کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس سے اس کا دل متاثر نہ ہو اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. بتائیے اس حدیث کا کیا جواب آپ کے پاس ہے؟ اس حدیث کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک آدمی کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھیں اور آپ کا دل نہ دکھے؟ بتائیے تو صحیح. حدیث میں صاف فرمایا کہ اگر آپ کا دل متاثر نہیں ہوتا ایک آدمی کے نماز چھوڑنے سے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. ورنہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے نماز کے لے کر آتے. ایمان کا درمیانہ درجہ یہ تھا کہ آپ اس کو سمجھا کر زبان سے نماز کے لے کر آتے. ایمان کا سب سے کمتر ضعیف تر درجہ یہ ہے ایمان کا کہ ایک آدمی کو نماز چھوڑتا ہوا دیکھ کر آپ دل سے غمگین ہوتے، آپ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس آدمی کو نماز کی توفیق دے دے. بتائیے تو صحیح. حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ تھا. اور اگر آپ کی کیفیت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بے نمازی کو دیکھ کر آپ کا دل دکھ رہا ہو تو صاف روایت کے اندر ہے کہ پھر آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. غور کریں میں کیا بول رہا ہوں. گشت اس لیے ہے. میں نے ایک بات کہی ہے اور میرا جی چاہتا ہے تم اس بات کو طبیعت پر لو کہ گشت کیوں ہے. سب سے پہلے گشت ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے. اس پر لوگوں کو اشکال بھی ہے. لوگوں کو اشکال ہے اس پر کہ کیا گشت سے ایمان بنے گا. میں آپ سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کیا گشت سے ایمان بنے گا. ایسا معلوم ہوتا ہے آپ نے بخاری شریف پڑھی نہیں ہے. بخاری شریف آپ نے شاید پڑھی نہیں ہے. اگر پڑھی ہے تو آپ نے سمجھی نہیں ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے. ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. باب قائم کیا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ایمان بڑھتا ہے. اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل کا عمل بطور دلیل کے پیش کیا ہے. یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازاروں میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے.
بازاروں میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو مسجد میں ایمان کے حلقے میں، کچھ جگہ پر ایمان لے آئیں۔ فرماتے ہیں مخزہ کہ دیکھو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں صحابہ میں، وہ صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو پر ایمان لائیں گے۔ یہ امام بخاری کا مستدل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جو گشت کرتے تھے صحابہ پر، وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے گشت کرتے تھے۔ میں بالکل واضح بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمل نقل کیا ہے حضرت صاحب حضرت نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کرتے، لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر دو آدمیوں کا ہاتھ پکڑتے بازار سے اور کہتے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ آؤ اپنے پر ایمان لائیں گے۔ ہم حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ بتائیے آپ کو اس سے انکار ہے؟ سوچیے، آپ سوچیے، غور کیجیے۔ مسلمان پکڑ کے لے جائے گا مسلمان کو بازار کی طرف۔ میں مدینہ منورہ میں اپنی قیامگاہ سے نکلا مسجد میں جانے کے لیے، نماز کا وقت قریب تھا۔ میں جب جانے لگا حرم کی طرف تو دونوں طرف سے 2 3 4 5 آدمی ایک دم لپکے اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے جی یہ دکان میں چلو تھوڑا سا سامان خرید لو، اس دکان میں آ جاؤ، جی آ جاؤ، اجی ہاں دکان میں آ جاؤ سامان خرید لو۔ بھائی نماز کا وقت قریب ہے، میں حرم جا رہا ہوں۔ اجی وہ تو ابھی تو آپ تو رہو گے ابھی بہت دن، ابھی تو بہت وقت ہے، بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور تھوڑا سامان خرید لو۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا جس مدینے کی گلیوں میں صحابہ ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو مسجد میں لاتے تھے، آج اس مدینے کی گلی میں مسجد میں جانے والوں کا ہاتھ پکڑ کر لوگ بازار لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جو مسجد میں جانے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے بازار لے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہ نماز میں ابھی ٹائم ہے، ابھی تو 10 منٹ ہے، آئیے آپ اتنی دیر میں کچھ سامان خرید لیجیے۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا اگر تم ایک مسلمان کو مسجد میں جانے والے کو پکڑ کر راستے میں سے دکان پر لے جاؤ تو تمہیں کیا ملے گا اس پر؟ کہنے لگے اگر ہم ایک آدمی کو پکڑ کر بازار میں لے آئے مسجد سے پکڑ کر، آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی۔ حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر دکانوں کے ایجنٹ وہ بیٹھ کے وہاں بات کرتے ہیں، حاجی صاحب بازار چلو، حرم کے اندر۔ سوچیے آپ میں کیا بول رہا، حرم کے اندر سے حاجی صاحب کو اٹھا کر دکان کے ایجنٹ بازار لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ملے گا آپ کو؟ اس نے کہا جی اگر میں ایک گاہک کو پکڑ لایا دکان میں، وہ سامان خریدے یا نہ خریدے، لیکن مجھے 10 ریال ملیں گے شیخ جو تاجر ہے اس کی طرف سے کہ تم ایک گاہک کو دکان میں لاؤ تمہارے لیے 10 ریال ہے۔ بتائیے آپ اس 10 ریال کے واسطے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ نماز مسجد سے اٹھا کر بازار میں لا رہا ہے، یہ مسجد میں جانے والے کو روک کر بازار لا رہا ہے۔ سوچیے اگر آپ مسجد کی آبادی پر نہ آئے تو آپ بازار آباد کریں گے، حالانکہ بازار شیطان کا اڈا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان وہیں انڈے دیتا ہے، یہ بچے نکالتا ہے۔ آپ اس کوشش میں ہیں کہ بازاری بن جاؤں اور اسے بازاری بنا دوں۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل کا جو بنیادی عمل ہے وہ گشت ہے۔ کیوں؟ آپ کس پہ اشکال ہے؟ جبکہ میں عرض کر چکا ہوں معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، ان سب کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ ایمان اور علم کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ سوال اس بات کا ہے کہ کیوں گشت کرنے سے ایمان بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گشت امر معروف نہی منکر کی عملی محنت ہے۔ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا، نماز کے لیے اٹھا کر لے آنا، لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرنا، شراب کے اڈوں سے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول کا امر پورا کرنا ہے۔ یہ جو آپ صحابہ اکرام کے ساتھ غیر موضوع کے واقعات سنتے ہیں نا،
آپ یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دیتے ہیں جی وہ تو ثابت ہے، تو ثابت نہیں ہے جی، ہاں بس ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح مدد کی ہے رسول کی، ہم قیامت تک ایمان والوں کی مدد انبیاء کی طرح کریں گے. یہ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد کا زمانہ چلا گیا. اس لیے میرے دوست تو مدد کے ضابطے ہیں، اسباب مدد کے ضابطے نہیں ہیں. کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، ضابطے اللہ کے احکام ہیں. اس لیے فرمایا کہ تم حکم پورا کرو ظاہر کے خلاف، ہم مدد کریں گے ظاہر کے خلاف. آسان بات ہے، تم حکم پورا کرو ظاہر کے خلاف، ہم مدد کریں گے ظاہر کے خلاف. اس لیے میرے دوستو عزیزو، دو راستے ہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے. دو راستے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے. ایک راستہ کائنات کا ہے، ایک راستہ کائنات کا ہے کہ آپ سبب بنا کر اللہ کو پیش کریں. جی ہاں، میں بالکل آپ سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں. آپ سبب بنا کر اللہ کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سبب پر آپ کو کامیاب کر دیں. یہ کامیابی کا راستہ کافر کا ہے، خدا کی قسم کافر کا ہے. آپ ثابت کر دیجئے کہیں، آپ ثابت کر دیجئے کہیں کہ یہ سبب بنا کر اللہ کو پیش کیا جائے کہ اللہ یہ میرا سبب یہ تیرا وعدہ ہے. یہ راستہ کفر کا ہے. یہ کام اللہ کو نہ ماننے والوں کا ہے کہ وہ اسباب بنا کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوشش کی ہے، باقی اوپر والے کا جو فیصلہ ہو. یہ آپ دیکھ لیجیے، آج آپ کو بے شمار غیر مسلم ڈاکٹر ایسے مل جائیں گے کہ آپ ان سے کہیے کہ میرا علاج کیجئے، وہ آپ کی اولاد کے ہونے کا علاج کریں گے آپ کا. اور ایک غیر مسلم ڈاکٹر میرے سامنے کہا، اس نے ایک صاحب سے کہ بھئی میں نے تو آپ کا علاج کر دیا ہے، باقی اولاد تو اوپر والا دے گا تو ملے گی، میرا تو ہاتھ میں ہے نہیں. جی آپ بتائیے دوسرے، آپ اتنا ایمان اس کے پاس بھی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ سبب میرے ذمہ ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بتائیے آپ، اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے، ایک مسلمان یہ کہتا ہے اسباب ہم بنائیں گے، کام اللہ بنائیں گے، تو بتائیے تو صحیح کہ ایک مشرک میں ایک مومن میں کیا فرق ہوا؟ دماغ مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، دماغ مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ بتوں سے نہیں ہوتا، بتوں کا انکار کرتے ہیں. اور دماغ کہتے ہیں میرے جو بیٹھ گئی کہ شاید ان کے دماغ پر کوئی اثر ہے، یا ان پر کوئی اوپری ہوا اثر ان پر ہو گیا ہے، یا کوئی جنات ان پر مسلط ہے جو یہ باتیں ان سے کہلواتا ہے. دماغ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا علاج کروں گا. یا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علم کتنا تھا. ایک مشرک آ کر کہتا ہے آپ دیوانے ہیں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں ٹھیک ہے، آپ کیجئے علاج، آپ میرے علاج کیجئے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن بھی نہیں پڑھ کے سنایا، بلکہ آج کل کے خطبہ اور مقررین جو بیان سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، آپ نے وہ خطبہ پڑھ کے سنایا. پڑھیے آپ روایت، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. آپ نے پورا خطبہ جو مقررین پڑھتے ہیں بیان سے پہلے، وہ خطبہ آپ نے پڑھ کے سنایا اس کو، دماغ کو. دماغ کہتا ہے آپ کے خطبے، آپ کے ان الفاظ کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنا اثر ہے. جی ہاں، وہ پڑھی ہوئے. دماغ نے کہا محمد میں آپ کا علاج کروں گا. میں جو سے بات کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، مگر دماغ مشرک نے ساتھ میں یہ کہا علاج کی کوشش تو میں کروں گا، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بتائیے آپ، اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سنیے آپ، سنیے کیا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مسلمان کا یہ کہنا اسباب ہم اختیار کریں گے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ، یہ ضابطہ اللہ کا. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. معاملہ یہ ہے کہ تم عمل بناؤ، میں تمہیں کامیاب کروں.